السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، قربانی کے اوقات کے حوالے سے چند سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ جی کیجئے سوالات۔ اول یہ کہ دیہات میں قربانی کرنے والوں کے لیے وقت کیا ہے؟ دیہات میں جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کا جو وقت فقہاء کرام نے لکھا ہے وہ ہے طلوع فجر سے آغاز ہو جاتا ہے 10 ذو الحجہ کو، اور اب یہ وقت چلتا ہے 12 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے تک۔ یہ سارا دورانیہ دیہات والوں کے لیے ہے کہ اگر دیہات میں قربانی ہو تو ان تمام اوقات میں اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ دیہات والوں کے لیے، اور شہر والوں کے لیے؟ شہر کے لیے معاملہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ شہر والوں کے لیے ہے کہ شہر میں نماز عید کا ہونا ضروری ہے۔ نماز عید کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب امام سلام پھیرے، اب اس کے بعد وقت کا آغاز ہو گیا 10 ذو الحجہ کو، اور پھر یہ وقت چلے گا 12 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے قبل تک۔ یہ سارا دورانیہ شہر والوں کے لیے نماز عید کا ہے۔ اچھا، اول وقت قربانی کا شہر اور دیہات کے لیے مستحب وقت کون سا ہے؟ اچھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو وقت بتایا تھا یہ وقت تو وہ تھا کہ جس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کرے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ فقہا نے دیہات کے لیے مستحب وقت بھی ذکر کیا اور شہر کے لیے بھی مستحب وقت کا تذکرہ کیا۔ دیہات کے لیے جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے، یعنی جب وقت فجر ختم ہو جائے، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو سورج طلوع ہوتے ہی اب وہ اگر قربانی کرتا ہے تو یہ وقت اس کے لیے کیا ہے، مستحب ہے۔ یہ حکم تو دیہات والوں کے لیے ہے، اور شہر والوں کے لیے کیا ہے کہ نماز عید ہو جائے اور نماز عید کے بعد اب امام خطبہ دے گا مسجد میں، وہ خطبے کے بعد قربانی کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اس بات کو فتاوی عالمگیری کے اندر ذکر کیا ہے اور وہ اس انداز میں ہے، لکھتے ہیں والوقت المستحب للتضحیۃ، فرمایا کہ قربانی کرنے کے لیے مستحب وقت یہ ہے فی حق اہل السوادی، کہ جو شخص گاؤں میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، اس کے لیے مستحب وقت یہ ہے بعد طلوع الشمس، جب سورج جو ہے نکل آئے، یعنی طلوع آفتاب ہو جائے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وفی حق اہل المصر، جو شہر میں قربانی کرتا ہے اس کے لیے مستحب وقت کیا ہے، فرمایا بعد الخطبۃ، خطبے کے بعد ہے۔ حضور، شہر میں متفرق اوقات میں نماز عید ادا کی جاتی ہے، نماز عید سے قبل قربانی کا جانور کسی نے ذبح کر دیا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اچھا، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز عید نہیں ہوئی اور اس سے قبل جو ہے وہ جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو کیا یہ قربانی ہوگی؟ یاد رکھیے گا، یہ جانور کو ذبح کرنا کہلائے گا، اور اسلام نے جو قربانی کا حکم ہے اس پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، بلکہ شہر میں یہ حکم ہے کہ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا اس سے قبل اگر وہ جو ہے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں قربانی نہیں بلکہ جانور کو محض ذبح کرنا ہے۔ قربانی اپنی جگہ پر پھر اسی طریقے سے واجب رہے گی۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث کی کتاب ہے صحاح ستہ کی، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 3152۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ذبح منکم قبل الصلاۃ، کہ اگر کوئی شخص تم میں سے شہر میں رہتا ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن نماز عید سے قبل قربانی کرتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ، تو اب اس صورت میں کیا ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسائل درج ہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ عبارت موجود ہے، وہ لکھتے ہیں وَلَوْ ذَبَحَ وَالْإِمَامُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ، یعنی اگر امام جو ہے نماز عید پڑھا رہا ہے
اور اسی دوران جو ہے کسی نے قربانی کی یعنی جانور کو ذبح کیا تو لکھتے ہیں لا یجوز، جس کا مطلب ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے جا کے فتاوی عالمگیری میں یہ عبارت بھی موجود ہے، وہ لکھتے ہیں وَلَوْ ذَبَحَ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُدِ قبل السلام، کہا یہاں تک کہ امام قعدہ میں بیٹھ چکا ہے اور قدر تشہد بھی بیٹھ چکا ہے لیکن ابھی تک سلام اس نے نہیں پھیرا، تو فتاوی عالمگیری کے اندر آگے جا کر یہ عبارت موجود ہے، وہ لکھتے ہیں لا یجوز، یعنی اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ شہر میں مختلف اوقات میں نماز عید ادا کی جاتی ہے، لیکن کس مقام کا یا کس مسجد کا یا کس جگہ کی نماز کا ہم اعتبار کریں کہ وہاں نماز ہو گئی ہوگی تو ہم اپنے جانور کی قربانی شروع کر دیں؟ اچھا، آپ کا سوال ماشاءاللہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ میں نے ابھی یہ بتایا تھا کہ جب تک نماز عید نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے قربانی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہی سوال ظاہر بات ہے کھڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے کہ جیسے ہم شہر کراچی کے رہنے والے ہیں تو کراچی میں متفرق مقام پر مختلف اوقات میں نماز عید ہوتی ہے، تو کون سی جگہ کی نماز عید کا اعتبار ہے؟ تو فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ شہر میں جب نماز عید کا وقت ہو جائے اور وہاں اگر کسی ایک جگہ پر بھی نماز عید ہو گئی تو اب اس کے بعد پورے شہر میں کسی بھی مقام پر اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور یہ والا جو مسئلہ ہے یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت الرحمان جو ہے بہار شریعت کا جو 15واں حصہ ہے وہاں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔